تو یہ انسان ہے. بیک ان 2017 I think ہاں ایسے ہی کچھ ڈیفینیٹلی, کیونکہ 17 میں ہماری ملاقات ہوتی ہے اور پھر ہماری دوستی ہو رہی تھی, تو ہم ملے تھے نینڈوز پہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, سڈنی مسلم والے, ٹھیک ہے, وہ کیا چکن وغیرہ کچھ منگوایا تھا, کیا تھا, بالکل یس. تو میری ڈسکشن آپ سے ہو رہی تھی, تو میں نے آپ سے پوچھا کہ ویس بھائی آپ ہیں کافی زیادہ ایکسپیرینس اس چیز میں, آپ مجھے بتائیں مجھے شادی کرنی چاہیے, کیونکہ ماحول اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے شادی سے بھاگ رہے ہیں. بالکل. اینڈ آئی واز اے پارٹ آف دیٹ لیگ, ٹھیک ہے, اور میں نے بولا کہ یار یہ تو عجیب حالات ہیں, ٹھیک ہے, کریں یا نہیں کریں. لڑکیوں کے لیے ایک الگ مسائل ہے کہ وہ لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ شادی کر لی تو مجھے شوہر ایسا ملے گا, 10,000 قسم کے مسئلے دکھ رہے ہوتے ہیں معاشرے میں اس وقت, یا پھر ان لاز ایسے ملیں گے, کیونکہ ہمارے یہاں اچھی چیزیں تو دکھائی نہیں جاتی. دیکھیں نگیٹیوٹی کی اچھی بات یہ کہ پھیلتی بہت اسپیڈ سے, اور اچھائی دکھتی نہیں ہے. معاشرے کی اچھائیاں کہاں دکھتی ہے, نگیٹیوٹی سیلز اینڈ اٹ سیلز اے لاٹ. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. تو اور لڑکوں میں بھی یہ تھا کہ یار مجھے لڑکی ایسی نہ ملے, لڑکی بدتمیز, 10,000 قسم کی برائیاں ہی دکھ رہی ہیں, اچھائیاں نہیں دکھ رہی. میں نے آپ سے پوچھا کہ یار مجھے بتائیں کہ شادی کرنی چاہیے. آپ نے مجھے کہا کہ بھائی آپ نے 2-3 ریزنس دیے کہ بھائی یہ وجہیں, کر لو, بالکل شادی کر لو. اور میں نے فیصلہ کیا, میں نے بولا بھائی میں کر لیتا ہوں انشاءاللہ. تو یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کریڈٹ مجھے جاتا ہے. بالکل جاتا ہے, مطلب میرا ایک طرح سے مائنڈ بن گیا. بہت ساری ریزنز ہیں, لیکن اسٹارٹ کی ریزنز میں یو ور دا ٹریگر تھا اس کے, ایک ایسا ہی ہے بالکل ہے. اور یہ جو میرے آفس میں لگا ہوا ہے توغرے کچھ نا, تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یار یہ ہے پہلا والا فیتھ, ایمان. سو کتنی امپورٹنٹ چیز ہے ایمان, بالکل سو امپورٹنٹ. اینڈ دین پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ لکھا ہوا ہے صبر. تو میں جب بھی آفس آتا ہوں نا, روز یہ چیز مجھے جو ہے نا میں نوٹس کرتا ہوں اس کو, اور لٹرلی روز دیکھتا ہوں. اکثر و بیشتر اپنی اسٹوریز میں پوسٹ کر رہا ہوتا ہوں اس کو میں. اور ایمان از ایوری تھنگ. دین پرابلم آتی ہے صبر, صبر صبر کر دانیال, صبر کرو دانیال, صبر کرو, صبر کرو, صبر ہو جائے گا. اینڈ دین سب سے زیادہ کلاس کی چیز آتی ہے اینڈ میں, جو میں نے لکھا ہوا ہے, اٹ از توکل, وچ مینس توکل ٹو اللہ آف کورس. بالکل ایوری تھنگ ڈپینڈز آن اٹ یار. اچھا اگر شادی کی بھی بات کریں نا تو اس میں بھی یہ 3 چیزوں کا بڑا ہاتھ ہے. ہاں بالکل. ٹیکنیکلی اگر میں بات کروں بھائی دیکھیں, آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے بے شک, اور آپ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ میں آپ سے ایک اچھا اسپاؤس مانگ رہا ہوں, وہ آپ کو دے گا. اس نے آپ کے لیے جو بیسٹ پارٹنر, جو بیسٹ پاسبل پارٹنر رکھا ہوا ہے, آپ اس سے مانگتے رہیں, آپ کا ٹرسٹ اس پر ہونا چاہیے, یہ ملے گا آپ کو, یہ طے ہے. اور پھر صبر تو آپ نے ساری زندگی کرنا ہی ہے, شادی ہو گئی آپ کی تو ایسا ہی ہے بس, یہ چیزیں ہیں. لیکن ویسے جو اگر ہم ویسے ریزن کی بات کریں نا کہ شادی جو ہے وہ کیوں ضروری ہے, اس کی وہی 2-3 بنیادی وجہ ہر دور میں تھی. یہ سوال ہے اور آج بھی وہی ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی وہی رہیں گی. کیا وجوہات ہیں؟ 2-3 بنیادی وجوہات ہیں. وہ ہیں پہلے سے, وہ ابھی بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گی. جب تک انسان ہے یہ وجوہات رہیں گی. انسان کی فزیکل نیڈز ہے, سیکچوئل نیڈز کہہ لیں, وہ ہے, وہ اسے پوری کرنی ہے. اس کو پورے کرنے کا جو طریقہ کار, جائز طریقہ کار ہمارے لیے ہمارے ریلیجن نے رکھا ہے, ہمارے کریٹر نے رکھا ہے, وہ یہی ہے کہ آپ نکاح کرتے ہیں, شادی کرتے ہیں اور اس طریقے سے اپنی جو فزیکل نیڈز ہیں وہ پوری کرتے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا, جو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف شادی اسی چیز کے لیے کی جاتی ہے کہ آپ کی فزیکل نیڈ پوری ہو جائے, یہ بھی غلط ہے, لیکن یہ ایک بہت چھوٹا سا پارٹ ہے شادی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. The bigger picture is companionship needs. بات ہی ختم, وہ پارٹنرشپ. اتنے کوزے میں بند کر دیا آپ نے اتنی بڑی بات کہہ کے, کہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کمپینینشپ ہوتی کیا ہے. کمپینینشپ یہ ہے کہ میں اور میرا پارٹنر زندگی کے ہر کام میں ایک ساتھ ہے. ہم اپس میں بھی, لوز میں بھی, ہائیز میں بھی, ساری چیزوں میں ایک ساتھ ہیں. ہم دونوں گرو کریں گے, ہم دونوں ترقی کریں گے, ہم دونوں اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر زندگی میں آگے بڑھتے رہیں گے. اس میں ہماری اولاد بھی ہوگی, ان کی بھی ہم تربیت کرتے رہیں گے, اس معاشرے کے لیے بھی بہتری کرتے رہیں گے, اپنے لیے بھی بہتری کرتے رہیں گے. اور وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں, وہ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ ایسا ہی ہے نا کہ ٹیم اپ ہوتے ہیں لوگ. تو یہ ٹیم آپ نے ایک بنائی ہے کہ آپ اکیلے ہر کام نہیں کر سکتے, تو آپ نے ایک ٹیم بنائی کسی ایسے شخص کے ساتھ جس کی آپ کی مینٹل ہم آہنگی ہو, اور وہ ٹیم آپ کی جو ہے وہ پھر وہ سارے کام کرنے میں. اچھا, ایسا بھی ٹیم نہیں ہے کہ ہم دونوں ساتھ کوئی بزنس کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. میں گیا اپنی بیگم سے, میں نے ٹیم ہے,
میں نے بیگم سے بات کی کہ یہ مسئلہ ہے, اور اس نے ایز اے لسنر مجھے ایک ایسی ایڈوائس کر دی کہ میں سوچنے لگا کہ یار یہ تو میں سوچ ہی نہیں رہا تھا اس زاویے سے. اینڈ سیم گوز ود ہر ایز ویل. اس نے کوئی مجھے پرابلم بتائی اور میں نے اس کو اس طرح کا مشورہ دی تھی. شی واز لائک کہ یار میں نے سوچا ہی نہیں تھا اس طرح سے. اور یہ ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ ہے, اور یہ ایک ایگزامپل ہے صرف, ایسی بے شمار ایگزامپلز ہوتی ہیں. تو آپ اس پارٹنرشپ میں غلطیاں بھی کریں گے, اس پارٹنرشپ میں جو ہے وہ معاملات آپ کی ناراضگی بھی ہوگی, اس پارٹنرشپ میں لڑائی بھی ہوگی, اس پارٹنرشپ میں آپ کو جو ہے وہ کبھی غصہ بھی فیس کرنا پڑے گا, لیکن اس پارٹنرشپ کو کنٹینیو کرنا ہے. اس کا یہ کیا, سب سے پہلے تو معافی مانگے آپ ہی, ایگو ختم کرنی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں معافی مانگنی ہے نا مردوں کو, بہت ضروری ہے بھائی. ایگو ختم کر دی, غلطی کی ہے نہیں کہیں, معافی تو مانگی سب سے پہلے. دیکھیں اگر مرد غلطی کرتا ہے تو غلطی جو ہے وہ مرد کی ہوتی ہے, اور اگر خاتون غلطی کرتی ہے تو بھی غلطی مرد کی ہوتی ہے. یہ ہے, یہ بنیادی. مجھے پتا تھا آپ بولیں گے, مجھے پتا تھا, جتنی سیریسنیس آپ کی شکل پہ تھی نا مجھے پتا تھا یہ اس طرح کی چیز آئے گی. واقعی ہے ایسا. لیکن یہ پارٹنرشپ ہے, اور اس پارٹنرشپ کے بغیر بات بن نہیں سکتی زندگی کی. اور وہ جو قرآن میں کہا گیا نا کہ آپ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے, تو لباس کو ہم بڑا صاف رکھتے ہیں, بڑا اچھا رکھتے ہیں, اندر سے وہ ہمارے عیب چھپا رہا ہوتا ہے. تو اس سے زیادہ امپورٹنس کیا ہو سکتی ہے کسی چیز کی. آپ کبھی بھی کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں, لوگ آپ کا لباس دیکھتے ہیں سب سے پہلے. تو آپ اپنا لباس تو اچھا رکھتے ہیں, ہمیشہ کرسپ, زبردست, دھلا ہوا, نیا, استری کیا ہوا, اندر سے آپ جتنے میلے کو چلے ہیں اس نے چھپایا ہوا ہے. تو آپ نے اپنے پارٹنر کی عیب چھپانے, اس نے آپ کے عیب چھپانے, اور اس طریقے سے آپ نے ایک دوسرے کو. کتنی زبردست ایگزامپل ہے یار, جبکہ آج کے معاشرے میں کافی جگہوں پہ کچھ ایگزامپلس میں الٹا ہوا ہوتا ہے, اور یہ چیز نا غلط ہے. اور یہ بڑا اچھی کانورزیشن ہے, اس بارے میں بات کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم نے شادی کے کچھ زبردست, کچھ ہمارے یہاں تو شادیاں بھی غلط طریقے سے ہو رہی ہوتی ہیں نا, فورسڈ میرجز, اور 10 قسم کے مسئلے ہیں, اور اس کے اندر پھر ہمیں ایشوز دکھتے ہیں, اور پھر یہ ایشوز سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں, اور پھر ان ایشوز کو دیکھ کر لوگ بھاگتے ہیں شادی سے. جہاں ان نیچرل لوگ وہاں ایشوز ہوں گے. ان نیچرل کیا کہ اگر آپ نے فورسفلی کسی کی شادی کرا دی ہے, دیٹ از ان نیچرل. نہ ریلیجن ایڈوائز کرتا ہے, نہ سوسائٹی ایڈوائز کرتا ہے, نہ ہیومن بینگ فورس کو پسند کرتا ہے. ہیومن بینگ ایموشنل بینگز ہے نا, ہم سب کو پتہ ہے کہ جنک فوڈ نہیں کھانا, لیکن ایموشنل اٹیچمنٹ ہے ہماری اس جنک فوڈ سے, کہتے کھاؤ یار مزہ آئے گا. تو ایموشنلی جب آپ کسی سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں, وہ آپ کے لیے بیسٹ چیز ہوتی ہے. فورسفلی کبھی بھی آپ کنیکٹ نہیں ہو سکتے کسی سے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایسا. اور آج کل کیا ہو رہا ہے کہ جتنے بھی لڑکے لڑکیاں ہیں ان کے سامنے فیئر آف میرج سیل کیا جا رہا ہے, بہت زیادہ. وہ فیئر آف میرج سیل ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے وہ میرجز نہیں کر رہے ہیں. اور میں خود ایسی بہت ساری لڑکیوں کو جانتا ہوں جو کہ ایک اسپیسیفک ایج سے اوپر نکلی ہیں, اور اب وہ کہتی ہیں کہ یار وی نیڈ اے کمپینین, اور اب ہمارے لیے وہ کمپینینز ہمیں نہیں مل رہے, وچ از اے پرابلم. اور یہ پاکستان میں بھی ہے, باہر بھی اور پاکستان میں بھی, دس از اے پرابلم, نہیں مل رہے ہیں ان کو. اینڈ سیم گوز ود مین ایز ویل. ہاں 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 بالکل. میں نے ایسے لڑکے دیکھے ہیں جو بہت لمبی کر رہے ہیں, مطلب میرے ارد گرد بھی ہیں, اور اب جا کر نا ان کو لگ رہا ہے کہ یار بھیا لیٹ ہو گیا بہت زیادہ. ہاں ٹھیک ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ چیز ہے. اور کوئی فائدہ آپ کو دکھتا ہوں شادی کا؟ یہ 2 فائدے سم اپ کر دیتے ہیں. اس سے بہتر اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا نا, کہ جب آپ کو ایڈوائس کیا گیا, مطلب اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نکاح کر سکتے ہو اور نہیں کر رہے ہو تو ہم میں سے نہیں ہو, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے تو چیپٹر ہی کلوز کر دیا. ہاں, ساری باتوں کی ایک بات بس یہ ہے, کر لو. ہاں کر لو, دیٹس اٹ, بغیر ڈرے, بغیر یہ سوچے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اچھا ہی مان تو رکھو, گمان تو اچھا رکھو نا. یار ویسے آپ نے تو آپ کی بات ہی نہیں کی یار, میں تو بھول ہی گیا. بات یہ ہے کہ ہماری تو ملاقات آئی تھنک 2015 میں ہوئی تھی, جہاں تک مجھے یاد ہے اچھی طرح سے. اچھا, آپ کا اس سے بھی پہلے بیک گراؤنڈ یہ ہے, اس وقت تو آپ ماشاء اللہ سے اینکر ہیں بڑے مشہور ایک نجی ٹی وی چینل میں, ہم نیوز. ہاں کیسا نام لے لیا نجی ٹی وی, ہم نیوز بالکل. ہمارے یہاں اکثر اخباروں میں جیسے ایک برطانوی نشریاتی ادارے نے کہا, جیسے ہم نے اگر BBC کا نام لے لیا تو وہ مشہور ہو جائے گا. یار کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ نہیں, ایسا ہی خواہ شروع کا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے, میں نے بولا یار اسی کلچر کو فالو کرتے ہیں. کیا یار, ہرے کلر کے صابن کا ایڈ آ رہا ہے, یہ کیا بات ہے یار. بالکل ایڈریس دے دیا, ٹھیک ہے, آپ خود جا کر دیکھ لیں. کھڑا کر دیا بلڈنگ کے سامنے, یار سامنے دیکھ لو, لکھا ہوا ہے اقرا یونیورسٹی لکھا ہوا ہے. بالکل کیا بات ہوئی. بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اینکر ہیں ابھی آپ ماشاء اللہ سے پہلے, اس سے پہلے آپ اداکار تھے, تھیٹر, بالکل تھیٹر کرتے تھے. اچھا, ابھی بھی اینکر کافی ساری اداکاری کر رہے ہیں, لیکن انہیں سیکھی بھی نہیں ہے. اداکاری کر رہا, سیکھی بھی نہیں ہے انہوں نے. آدھی سے زیادہ اداکاری ہوتی ہے. وہ امپرووائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت اچھا بھی کرتے ہیں, بہت سارے کمال کرتے ہیں.
لیکن آپ نے سیکھا ہوا بھائی, بولے آپ تو میرے پاس تو ڈگری ہے. ہاں بھائی اپنا بتائیں ذرا, کیا کرتے تھے آپ اس سے پہلے؟ بھائی میں نے بنیادی طور پر جو میری ایجوکیشن تھی دیٹ واز کمپیوٹر سائنسز, ماسٹرز میرا کمپیوٹر سائنسز میں تھا. پھر اس کے بعد میں سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کام کر رہا تھا, اور پھر اس کے بعد آئی شفٹڈ ٹو بینکنگ. MBA کیا میں نے فائنانس اور بینکنگ میں. پھر وہ بینکنگ والا دور کچھ عرصے چلا, 2-2.5 سال تک. کرنا مجھے ہمیشہ سے میڈیا ہی تھا, تو بس پھر وہ چھلانگے لگاتے لگاتے یہاں وہاں ٹکرے مارتے مارتے نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس سے واقفیت ہوئی, ناپا اور ناپا جو ہے وہ میں نے جوائن کر لیا. سیکنڈ بیچ تھا وہ, 3 سال تک. سیکنڈ بیچ مطلب نیا نیا کھلا تھا ناپا؟ کتنا ٹائم ہو گیا ناپا کو کھلا ہوا؟ ناپا کھلے ہوئے 2007 مشرف صاحب نے کھلا ہوا تھا. 7, 8, 9 یہ 3 سال میں نے وہاں پر گزارے. تو 2006 میں کھلا تھا وہ. تو 2006 میں پہلا بیچ تھا, 2007 میں دوسرا بیچ تھا. اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم ایڈمیشن کا جو وہ پروسیس تھا, وہ ٹیسٹ اور وہ جو آڈیشن دینے کے لیے گئے تھے, 200 لوگ تھے, اور 200 میں سے انہوں نے 20 کو سلیکٹ کیا تھا. ناپا سے یاد ہے آپ کو میری خواہش تو پتہ ہے نا؟ بالکل, یس. ضیاء محی الدین صاحب سے ملنا ہے, رات کاظمی صاحب سے ملنا ہے. ہاں یار, ضیاء محی الدین صاحب, یہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے. بالکل بالکل. لیکن یہ ہے کہ نیپا کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ بہت ہی زبردست. لائف نیپا بولتے ہیں ناپا بولتے ہیں؟ ناپا ناپا بہتر ہے. تو لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے. بہت ساری چیزیں ایسی میں نے سیکھی وہاں پر جو کہ اس سے پہلے میں نے نہیں سیکھی تھی. حالانکہ میں 2 ماسٹرز ڈگری کرنے کے بعد وہاں پر گیا تھا. پروفیشنل ایکسپیرینس میرا بہت زیادہ تھا. آپ سیکھنے کیا گئے تھے؟ آپ اداکاری سیکھنا چاہتے تھے؟ بالکل بالکل. تو جب میں وہاں پر گیا تو مجھے لگا کہ یہ اداکاری آسان سا کام ہو گیا. ہم جائیں گے, اسکرپٹ پڑھیں گے, یاد کریں گے ڈائلاگز, اور اداکار بن جائیں گے. اداکار بننا جو ہے وہ اس طریقے کا ایک پروسیس ہوگا. تھوڑا بہت سکھا دیں گے وہ کہ ڈائلاگ ڈلیوری کس طریقے سے کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. شاہ رخ خان کی طرح کرنی ہے, بس تھوڑا سا یہ کر لیں گے, اس طریقے سے کیا ہے یار, یہ ہو جائے گا. تھوڑا سا نیچرل ٹیلنٹ ہے کچھ, وہ سکھا دیں گے, بس اداکار بن گئے. اب جب وہاں پہنچے اور انہوں نے بہت ساری چیزیں سکھانا شروع کی, جس کا آغاز سانس لینے سے ہوا کہ آپ کو سانس لینا سیکھنا چاہیے, کیونکہ سانس ہم صحیح طریقے سے نہیں لے رہے ہوتے. تو میں نے کہا یہ پاگل واگل ہو گئے, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو باڈی موومنٹ, پوسچر, مطلب آپ کی باڈی کے ایک ایک مسل کو کنٹرول کرنا, اور الفاظ کا صحیح تلفظ, ان کی ادائیگی. تلفظ تو بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. پھر آواز کا تھرو, کیونکہ تھیٹر ساری دنیا میں اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ بغیر مائک کے ہوتا ہے, تو وہ تھرو ہونا چاہیے. وہ تھرو کیسے بہتر ہوگا, اس کے لیے سانس لینا آنا چاہیے. یہ تمام چیزیں. پھر اس کے بعد تھیوریز, ایکٹنگ کی تھیوریز. ایکٹنگ کی بھی تھیوری ہوتی ہے. مطلب میں کل ہی اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا بیٹا ایکٹنگ پڑھنے کی تو چیز نہیں ہے, کرنے کی چیز ہے, لیکن پڑھنی پڑتی ہے. یہ تو اس میں کیا ہے, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا بیٹا کتابیں جب پڑھی ہم نے کہ ایکٹنگ تھیوریز کیا کیا ہیں, کون کون لوگ تھے, کیا کیا انہوں نے تھیوریز دی, کیا کیا میتھڈز ہیں, تو وہ تو تھیوری کے ایگزام بھی ہونے لگے وہاں پر. ہسٹری آف دا ورلڈ بھی پڑھ رہے ہیں, ساری چیزیں جب پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنا لگتا ہے. 3 سال نے مجھے لگا کہ ہاں میں تو اداکار بن سکتا تھا. پھر مجھے لگا کہ نہیں یار یہ مشکل کام ہے. مطلب میں آئی واز ون آف دا بیسٹ اسٹوڈنٹس دیر. اور آپ نے تھیٹرس کیے ہیں؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. اور مطلب ضیاء صاحب کی ڈائریکشن میں بھی, راحت صاحب کی ڈائریکشن میں بھی, تمام جو لیجنڈز جن کو ہم کہیں, ان کے ساتھ, طلعت حسین صاحب کے ساتھ, یہ سارا کچھ جو ہے وہ کرنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ واقعی یہ کام بہت مشکل کام ہے. ایک مطلب اللہ کا شکر ہے کہ اچھا کام کرنے کے بعد بھی مجھے یہ احساس ہے کہ ہاں یہ کام مشکل ہے, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی کہہ دیں کہ بس کوئی بھی کر لے گا. نہیں. ون آف دا فائنسٹ میموریز آپ کی کون سی تھیں نیپا کے دور پہ؟ ایک تو مجھے پتا ہے, وہ اس پر میں الگ ڈسکس کروں گا. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے, وہ الگ ہوگی. لیکن جو فائنسٹ میموریز جس کو میں کہوں نا, روزانہ آپ اتنے بڑے بڑے لوگوں سے مل رہے ہیں اور سن کر ان کی باتوں کو, ان سے سیکھ رہے ہیں, اس سے بڑی میموری کوئی ہو نہیں سکتی. مطلب یہاں پر لوگ ضیاء صاحب کی پرفارمنسز سننے کے لیے 5-10 ہزار روپے کے ٹکٹ خریدتے ہیں, اور 1 گھنٹے کی ان کی ایک ریڈنگ یا اوریٹری پرفارمنس ہوتی ہے. ہمارے سامنے روزانہ 2 گھنٹے کی کلاس میں یہی ہو رہا ہوتا تھا کہ وہ آتے تھے. کلاس دیتے تھے؟ جی جی بالکل بالکل, اور کلاس بھی لے لیتے تھے. بات یہ کہ انگریزی یا اردو دونوں, اور دونوں ہی شاندار ہیں کمال. ابے بھائی بالکل. تو جب کیا پڑھاتے ہیں وہ انہوں نے ڈکشن بھی پڑھایا, اوریٹری اسکلز بھی پڑھائی. ڈکشن کیا ہوتا ہے تھوڑا؟ ڈکشن سے مراد یہ کہ آپ کس طریقے سے ادائیگی کر رہے ہیں الفاظ کی. تو وہ ابھی سوچو, میں یہ پڑھ رہا ہوں ضیاء محی الدین صاحب سے جی کہ آواز کی ادائیگی کس سے کرنی ہے, الفاظ کی ادائیگی ہاں کیسے کرنی ہے. بالکل, یہ تو خواب والا سین ہے یار. جی 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 کہ بالکل پاکستان کے بیسٹ
ایسے دنیا انسان میں کو بیسٹ لیجنڈ ون آف دا بیسٹ جی کہ مارگن فری مین کے ساتھ کھڑا کر دیا ہم نے کہ بھائی یہ لیول ہے, ہاں دونوں کا کمپیریزن نہیں, دونوں ٹاپ ناچ کرو ہے. بھائی, اس سے سیکھو. اور یہ ساؤتھ ایشیا میں اگر کوئی آواز ہے نا اس وقت, میرے اپنے اوپینین کے مطابق ضیاء محی الدین صاحب پورے ساؤتھ ایشیا میں آواز بھی انداز بھی اور آواز بھی, اور یہ لیول ہے. اور وہ انسان آپ کو پڑھا رہا ہے, ماسٹر کلاس دے رہا ہے اس بات کی کہ بولنا کیسے ہے. اور وہ بولنا جب سکھاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بول کے دکھا رہے ہیں, وہ پرفارمنس ہے ان کی روزانہ. انہوں نے کوئی پیس لیا, کوئی پوئٹری کا لیا پیس یا کوئی پروز کا پیس لیا انہوں نے, اور سب کو دے دیا پرچہ لا کر کہ جی آپ ذرا پڑھیں. اب ہر شخص اپنے اپنے انداز میں پڑھ رہا ہے, وہ اس انداز کو بہتر کرتے جا رہے ہیں, اس کی غلطیاں بتاتے جا رہے ہیں. تو 20 اسٹوڈنٹس ہیں, اگر 20 لوگوں نے پڑھا تو ہمارے سامنے 20 طرح کی غلطیاں آئیں, انہوں نے 20 طرح کی غلطیوں کو صحیح کیا. تو یہ ایک پروسیس ہو, اور پھر اس کے بعد وہی پیس انہوں نے ہمیں پڑھ کے سنایا. تو جب انہوں نے پڑھ کے سنایا تو ہم کہتے تھے آؤٹ آف دس ورلڈ, سو بیوٹیفل, یہ کیا چیز ہے, کہاں یہ کیسے کر سکتے ہیں ہم, سو بیوٹیفل. اور وہ الگ ہی انداز ہے, الگ ہی چیز ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور پہنچ سکتا ہے اس لیول تک, لیکن پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگ بنائے اور بنانے ہیں تو بہتر تو ہو سکتا ہے, لیکن محنت, شدید محنت وہ چاہیے. جس کام میں جت جائیں آپ, اس کام کو بس اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. بس بھائی ایک قصہ آپ نے سنایا تھا اسی طرح کا کہ نصیر الدین شاہ کے حوالے سے ایک قصہ تھا, وہ قصہ تو ریپیٹ کریں. وہ قصہ کچھ یوں تھا کہ ہمارے ایک, جب میں ڈان نیوز میں کام کر رہا تھا تو ہمارے ایک نجی ٹی وی ادارے, ہاں نجی ٹی وی چینل ڈان نیوز میں کام کر رہا تھا میں. تو ہمارے ایک ایگزیکٹو پروڈیوسر تھے مظہر زیدی صاحب, وہ پھر بی بی سی سے وابستہ تھے پہلے, پھر وہ ڈان نیوز آ گئے تھے, پھر اس کے بعد وہ فلم پروڈکشن میں چلے گئے. ان کی وائف جو ہے وہ بھی فلم پروڈکشن ڈائریکشن میں ہے, بڑے زبردست کام کرتے ہیں وہ لوگ. وہ ایک فلم بنا رہے تھے جس کا نام تھا جیون ہاتھی. تو اس میں انہوں نے مجھے ایک دن فون کیا کہ ہاں بھائی اویس کہاں ہو, کدھر ہو. میں نے کہا جی یہاں ہوں. کہتے ہیں یار وہ بس وہ ایک فلم بنا رہا ہوں میں, تو اس میں ایک ایکٹر ہے, اسے کچھ سکھانا ہے. میں نے کہا اچھا کیا. کہتے ہیں وہ میمن ایکسنٹ ہے, وہ ذرا سکھا دینا, اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ میں چاہ رہا ہوں کہ تم دیکھ لو گے, کیونکہ تم میمن ہو, تمہیں پتہ ہے میمن ایکسنٹ کیسا ہوتا ہے. تو ایسے کہ ٹھیک ہے چلو صحیح, کب کرنا ہے. کہتے کل آ جاؤ. ٹھیک ہے, کل دوپہر میں 1 بجے کا وقت طے ہو گیا. بس ٹھیک ہے, میں 1 بجے آپ کے گھر پہنچ جاؤں گا, وہاں پر بیٹھ کے سکھا دیں گے. 1 بجے اگلے دن ان کا فون آیا, ہاں بھائی کہاں وہ میں بچوں کو اسکول سے لے رہا ہوں اور بس پھر پہنچتا ہوں. مطلب ہم تو کراچی والے ہیں, کراچی والے اپنے حساب سے جائیں گے, پہنچ رہا ہوں, آ رہا ہوں. 2 بجے میں پہنچ گیا ان کے گھر پہ فوراً. تو جب میں پہنچا ہوں 2 بجے, ارے بھائی دیر ہو گئی. میں نے کہا بس وہ تو آپ پتہ ہے چیزیں, ٹریفک, بہت سارے, اچھا یہ اسکرپٹ ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلانا وغیرہ وغیرہ. میں نے پرچہ دیکھا, میں نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے, یہ لائنز ہیں, یہ کیریکٹر ہے, دیکھ لیا. اچھا یہ میمن ایکسنٹ میں کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ بندہ کون ہے, ایکٹر کون ہے, اسے تو لے کر آؤ نا. ہاں میں لے کر آ رہا ہوں. اچھا جی. وہ گئے برابر والے کمرے سے, لے کر آئے تو سامنے نصیر الدین شاہ صاحب چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اب آپ سوچیں کیا حال ہوا ہوگا. اسپیچ لیس. اور کراچی میں ہاں بالکل کراچی میں. انکریڈیبل. یہ ان کو سکھانا ہے, واٹ از دس پرینک ہو رہا ہے میرے ساتھ, کیا ہو رہا ہے میں کہا ان کو, ہاں ان کو سکھانا ہے, یہ کیریکٹر کر رہے ہیں وہ. مطلب مجھے بتا دیتے, میں پورے ملک کا میڈیا لے آتا کہ میں سکھا رہا ہوں ان کو. خواب ہے. ہاں تو بہرحال آئی واز کنفیوزڈ, شاکڈ, سرپرائزڈ. جو بھی الفاظ اس طرح کے ہیں وہ سارے الفاظ استعمال کہ بھائی وہ کنگ ہے, مطلب اس کو سکھانے کی کیا ضرورت ہے, ایکٹنگ کا کنگ, اس کو میں کون ہوتا ہوں سکھانے والا. جی, اور میں ہوں کون, واقعی میں کون ہوں یار, کچھ بھی نہیں ہوں. ہاں اچھا مظہر ایکٹنگ کے حوالے سے میرا تھیٹر میں کام دیکھا تھا, یہ نیو کہ بھائی میں ایکٹنگ کرتا ہوں اور مناسب ایکٹنگ کر لیتا ہوں, لیکن یہ ذمہ داری تھوڑی, یہ تو بہت ہی زیادہ ہو گیا. اچھا اب جب نصیر الدین شاہ صاحب کو سکھانا ہے کچھ ایکٹنگ میں, ہاں, تو اب میں نے گفتگو کرنا شروع کی اور نصیر صاحب نے گفتگو کرنا شروع کی, آئس بریکنگ ہوئی. ہاں یہ وہ مطلب, اور گفتگو کا انداز بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے, بڑا انٹیمیڈیٹنگ ہوتا ہے ان کا. سلو بات کرتے ہیں, گہری آواز میں بات کرتے ہیں, آپ کی ہوا نکل رہی ہوتی ہے. بڑا کمفرٹ لیول دیا کہ ہاں بالکل یار یہ میرے ساتھ ہے, میں پڑھنا چاہ رہا ہوں, اس کو کرنا چاہ رہا ہوں, اور تو میں پڑھ کے بتاتا ہوں, تو تم بتاؤ کہ صحیح ہے یا نہیں. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں. اب ہم نے وہ پروسیس شروع کیا. وہ ایک لائن پڑھتے جاتے تھے اور میں اس ایکسنٹ کو سنتا تھا اور انہیں بتاتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. بیسکلی ہو کیا رہا تھا کہ وہ پارسی اور سندھی ایکسنٹ آ رہا تھا, میمن ایکسنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا میں سمجھ گیا, کیونکہ انڈیا کے اندر نا
انڈیا کے اندر یہ چیز وہ آسانی سے مکس کر سکتے ہیں, اس کو ڈفرینشیٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. پارسی تھوڑا سا میمنی لگتا ہے, گجراتی تھوڑا سا میمنی لگتا ہے, سندھی بھی میمنی لگتا ہے, اور میمنی از ٹوٹلی ڈفرینٹ. اب وہ ایک ایک لائن پڑھ کر وہ شخص میرے ساتھ اور آپ رہے ہیں بچپن میں میمنوں کے ساتھ, تو آپ کو تو میں ہوں ہی میمن, اولڈ کراچی کے نا بالکل جو اولڈ. اچھا یو آر میمن, یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اور میں ان میمنوں میں سے ہوں کہ جن کو میمنی زبان صحیح طریقے سے نہیں آتی, کیونکہ ہمارے والدین نے اپنے والدین سے تو میمنی زبان میں بات کی, سارے فادرس یہ وہ سب وہی کرتے تھے, لیکن ہم سے اردو میں گفتگو کی. اس وجہ سے ایک ایڈوانٹیج تو یہ ہوا کہ اردو آپ کی اردو تو مجھ سے زیادہ اچھی ہے, صاف ہے, لیکن ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ اپنی زبان سے ہم تھوڑا سا دور ہو گئے. اب ہم سمجھ لیتے ہیں میمنی زبان, لیکن بولنے میں آتے ہیں تو پھر کنفیوژن ہو جاتی ہے, 2 الفاظ سے زیادہ نہیں نکلتے, اور کبھی سندھی مکس ہو جاتی ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, تو یہ پرابلم ہے. لیکن آپ کو ایکسنٹ کا پتہ ہے, لیکن ایکسنٹ کا پتہ ہے کیونکہ آپ سن رہے ہوتے ہیں. تو پھر ان کو میں نے وہ ایکسنٹ کروانا شروع کیا. ایک ایک لائن ہم رینڈر کرتے رہے اور ایک ایک لفظ پر مارک کرتے رہے کہ کیسے اس لفظ کو ادا کیا جائے گا. تو جب یہ 2-2.5 گھنٹے تک میٹنگ ختم ہوئی, کھانا وانا کھایا ہم بیٹھ کر, ان کی جو بیگم صاحبہ ہے وہ بھی آئی ہوئی تھیں, ان سے بھی ملاقات ہوئی, وہ بھی بڑی کمال ایکٹریس ہیں تھیٹر کی. تو ان کا نام کیا ہے؟ رتنا پاٹھک آئی تھنک, اگر صحیح کر دینا, رتنا پاٹھک. ہاں رتنا پاٹھک. تو اب کھانا وانا ہم نے کھا لیا, یہ ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کر تو لیا ہے, لیکن آئی ڈاؤٹ کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مطلب میرا خیال ہے گڑبڑ ہو سکے گی, تو کیا یہ پاسبل ہے کہ تم کل میری شوٹ پر میرے ساتھ رہو, تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے کر لیں گے. میں نے کہا اس سے بڑی اعزاز کی کیا بات ہو سکتی ہے. میں نے اپنے جو ڈان نیوز میں باس تھے ان کو فون کیا, سر کل میں نہیں آ رہا ہوں, یہ سین ہے. بالکل ٹھیک ہے, نہ آؤ, زبردست. اچھا ان دنوں ان کا آنا بھی کافی زیادہ ہو رہا تھا کراچی میں. جی بالکل بالکل, پاکستان میں کام کیا تھا چل رہا تھا سین. جی. تو پھر وہ ایک ہی دن کی ان کی شوٹ تھی, آرٹس کاؤنسل میں وہ شوٹ تھی. آرٹس کاؤنسل کی بیسمنٹ میں انہوں نے ایک چھوٹا سا سیٹ لگایا ہوا تھا اور اس پہ ان کو وہ شوٹ کرنا تھا. تو وہ تھا کہ ایک کرسی پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی سی ان کا مڈ فریم بنا ہوا ہے, سارے شاٹس ان کے اسی پر تھے. تو اس کرسی کے نیچے میں بیٹھا ہوا ہوں, اسکرپٹ میرے پاس ہے, وہ بول رہے ہیں اور میں ایک ایک لائن کو کرتا جا رہا ہوں. جہاں مجھے لگتا تھا, اچھا ایک ایک لائن کو ڈلیور کرنے کے بعد اس بندے کی بڑائی یہ کہ وہ مجھے دیکھتا تھا, اوکے نہیں ہے تو مجھے بتا دو تاکہ پھر میں اس کو دوبارہ صحیح کر دوں. اور جہاں جہاں مجھے لگتا تھا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہو رہی ہے وہ صحیح کر دیتے تھے. اس طریقے سے وہ دن میں نے گزارا, ون آف مائی گریٹسٹ ایکسپیرینسز. ایگزیکٹلی بالکل. پھر اس کے بعد کافی عرصے تک تو ان سے ای میل پر بھی کمیونیکیشن رہی. پھر اس کے بعد اب ظاہر ہے نہیں ہے, لیکن ایک گڑبڑ ہوئی کہ اس فلم کے جو کریڈٹس تھے اس کے اندر میرا نام نہیں لکھا گیا. لیکن فلم آئی, وہ ہاں وہ فلم ریلیز ہوئی, سنیما میں ہوئی, دیکھے بھی جا کر. جیون ہاتھی. جیون ہاتھی اس کا نام ہے, ناٹ سو پاپولر بٹ لیکن اچھی فلم ہے. ہاں مطلب مزیدار, ون ٹائم واچ دیکھنے آپ. لیکن اس کے کریڈٹس میں نام نہیں دیا گیا, وچ از رانگ. بٹ اظہر بھائی ایکسپیرینس تو ہے نا, یہ ایکسپیرینس تو ہے نا, سب سے مین چیز تو ایکسپیرینس ہے. بالکل. یہ کیسا ہوتا ہے کہ یار کریڈٹس میں نام آ جاتا ہے لیکن ریئل میں کچھ کیا ہی نہیں ہے نا, کتنی بڑی بات ہے یہ. لیکن یہ کہ وہ ایک لینگویج کوچ یا لینگویج انسٹرکٹر کے طور پر اگر وہ کریڈٹس میں بھی ہوتی ہے چیز, تو وہ اس کا ایک مسلسل حصہ بن جاتی ہے نا. ہاں لینگویج تو یہ اچھا اس طرح سے نام ہوتا ہے اس میں. بالکل بالکل. بٹ دس واز این ایکسپیرینس جو کہ مجھے ہمیشہ یاد ہے اور یاد رہے گا. اچھا آپ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ بتایا تھا کہ آپ جو ہیں اولڈ کراچی میں جہاں رہے ہیں, یہاں تھے رہتے ہیں آپ صدر. تو میرا بھی نا رہنا وہیں ہوا ہے, میرا بچپن پورا وہاں گزرا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دل پسند کے اوپر اقبال سینٹر. تو اب جب میں سینٹرل کراچی میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, اور PCHS والوں سے, ڈیفینس والوں سے بات چیت چل رہی ہوتی ہے, تو یہاں کا کلچر اور وہاں کا کلچر بالکل فرق ہے. پراپر ایسا لگتا ہے میں دوسرے شہر میں ہوں. وہاں پر میں ہندوؤں کے ساتھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, بالکل کرسچنس کے ساتھ رہا ہوں, یس, اور الگ الگ کمیونٹیز, دلی والے, میمن, سندھی, پنجابی, رچنس آف کلچرز جو ہے اتنے زیادہ کلچرز تھے وہاں پر. 300 فلیٹوں میں سارے مکس. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں دیوالی پر نا میں فرنٹ لائن پر ہوتا تھا, مندروں سے بم لانے والی کیٹیگری کا نا لڑکا, ٹاپ لڑکا ہے بھائی, یہ لے کر آئے گا مندروں سے بم, کیونکہ میرا انٹرسٹ بہت زیادہ تھا. میں پھاڑتا نہیں تھا, میں شبرات کے لیے جمع کرتا تھا, ٹھیک ہے, تھی میری عادت یہ, کیا کروں. اور ناٹ اونلی شبرات, ٹھیک ہے, میرا ہر ویکینڈ پر میرا یہی کام ہوتا تھا کہ 12-18 قسم کے بم میرے پاس ہوتے تھے, اور مندروں سے میری سیٹنگ بنی ہوئی تھی. تو جب میں سینٹرل کراچی میں آیا تو اس چیز کو آج بھی میں مس کرتا ہوں کہ وہ عجیب ہی کلچر تھا یار وہاں پہ. اور کیا کہتے ہیں, ایک اور سین یہ بھی کہ جب میں سو کر اٹھ رہا ہوں اسکول کے لیے نا,
تو فلیٹ ہوتے ہیں, فلیٹوں میں تو ایک دوسرے کو آوازیں جاری ہوتی ہیں بھائی بڑا. تو اٹھ رہا ہوں تو مجھے اٹھ رہا ہوں تو بھجن سے آنکھ کھل رہی ہے میری نا, ٹھیک ہے, کہ برابر میں جو ہے نا وہ پوجا چل رہی ہے صبح صبح, جو کہ ایز اے کراچی ایز اے پاکستانی ہمارے لیے کافی زیادہ شاکنگ چیز ہے. ایکسپیرینس کیا ہوگا, لیکن میرے لیے بہت ہی نارمل تھا یار, کیونکہ میں تو آنکھ ہی میری وہاں کھلی ہے. ایکسیپٹیبلٹی اسی طریقے سے آتی ہے, اتنی زیادہ ایکسیپٹیبلٹی میں نے کسی کو بولتے بھی نہیں سنا. یہاں پر آ کر جب مجھے سنا نا جوان ہونے کے بعد کہ یار وہ ہندو ہے, وہ کرسچن ہے, وہ شیعہ ہے, وہ سنی ہے, وہ سندھی ہے, وہ میمن ہے, وہ میمن ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے, اس طرح کی کمیونٹیز کے نام الگ سے لیے جا رہے ہوں, تو میرے لیے بڑا شاکنگ ہوتا ہے, کیونکہ وہاں تو ایسا کچھ نہیں تھا. میرے گھرانے کی عزت اس لیے ہوتی تھی کہ میرے گھر میں کھانا بہت اچھا پکتا تھا. سو میرے فلور پر اب لیول چیک کریں کہ میرے فلور پر 10 فلیٹ ہیں, ان میں سے 3 خالی تھے, ٹھیک ہے. سو ایک کارنر پر ہندو تھا, برابر میں ایک ہندو تھا, ٹھیک ہے, اینڈ دین باقی اب بچے 5 فلیٹ اور میرا فلیٹ, ٹھیک ہے. تقریباً 2 فلیٹ خالی تھے. ٹوٹل 5 فلیٹ جو تھے نا ان میں سے جو بھرے ہوئے تھے وہ میمنوں کے تھے. اس طرف کے رائٹ سائڈ والے سارے میمن. آپ نے تو زندگی میں جنت میں گھر کر لیا. میں ایک تفریحی سین بتاؤں کہ اب میری امی کا پوری بلڈنگ میں یہ نام تھا کہ یار یہ بھابھی جو ہے نا یہ کھانے ہیں, یہ ہیں, تو آپ یہ سب کو بھیجیں گی, ورنہ تو بات خراب ہو جائے گی. بالکل, ورنہ بات خراب ہو جائے گی. تو میرا یہ سین تھا کہ یار اگر مجھے بھوک لگ رہی ہے نا اور مجھے لگ رہا ہے کہ یار گھر پہ سالن جو بنا ہے وہ مجھے نہیں چاہیے, مجھے کچھ اور بھی چاہیے, تو برا میں میمن کے گھر پر جاؤں گا. اچھا گیٹ کھلے ہوتے تھے اس زمانے میں نا, پردہ لگا ہوتا تھا, مین گیٹ کھلا ہے, پردہ لگا ہوا ہے. سو برابر میں اپنی مس کے گھر گیا, مس تھی مجھے پڑھاتی تھی, ان کے گھر گیا, ان کے کچن میں گیا. چاول روز پکتے ہیں میمنوں کے یوزلی, بہت پکتے ہیں, بہت زیادہ پکتے ہیں. دال چاول 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 آن سین ہے چاول کا نا. چاول نکالے, اپنی روٹی سالن ان کے پاس رکھا, چاول نکالے گھر لے کر آ گیا, وہ کھا لیا. اتنی زیادہ اس طرح کا ماحول تھا. ایگزیکٹلی ایسا ہی. اور آج بھی شاید اولڈ کراچی میں اتنی زیادہ اوپننیس ہے, بالکل, اور اتنا بہترین کلچر ہے جس کے بارے میں ہم لوگ بات نہیں کرتے. آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے ایگزیکٹلی یہی اولڈ کراچی میں؟ ایگزیکٹلی یہی ایکسپیرینس, صحیح بتا رہا ہوں میں سر؟ بالکل ایسا ہی ہے, اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی تھا. ہم جن اپارٹمنٹس میں رہتے تھے وہاں ہمارے فلور پر 3 گھر تھے, ایک ہمارا تھا, 2 کرسچن فیملیز تھی. وہ لوگ ہمارے لیے ہمارے والدین کے برابر ہیں. وہ لوگ جو مطلب ان کے گھروں میں ہی ہم رہے ہیں, وہیں پلے بڑھے ہیں, وہیں اسی طریقے سے کھانا وانا, اوپر نیچے جو بھی اپارٹمنٹس تھے اسی طریقے سے معاملہ تھا. کہیں پر کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایشو ہو کہ جی یہ اس ورسز دیم والی کوئی کسی SIUT ہاسپٹل تو آپ نے دیکھا ہوگا نا, SIUT ہاسپٹل جو ہے, بالکل, تو ادھر ہی میرا اسکول تھا, لیجنڈ پبلک اسکول. سو اسکول کے اندر بھی نا آپ اب یہ طرح عام پاکستان کے لیے یہ ایک عجیب سی شاکنگ بات ہے, لیکن کلاس کے اندر 5 ہندو ہیں, 3 کرسچن ہیں, باقی مسلمان ہیں. اس کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں ہماری نا, کہ یہ اس کا ہے, اس کا, اس کا. ارے اسکول میں بھی یہ تھا ہمارا نا. وہاں سے جب میں نکل کے آگے بڑھا سینٹرل کراچی کی طرف آیا تو پھر یہ چیز مجھ سے چھن گئی تھی. جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے رہتے ہیں ویسے ویسے ڈفرینسز آپ کے سامنے آنے لگتی ہیں. یہ بھی ہے, یہ ایک بڑا پرابلم ہے. لیکن ہم نے جس طریقے سے وہ وقت گزارا ہے وہ اب ہمارے ذہنوں پر نقش ہیں. اور مطلب میں پرسنلی میں چاہتا بھی ایسا ہی ہوں کہ ملٹی کلچرل, دیکھیں ہم جج کرنے والے کون ہوتے ہیں, سب سے پہلا رول تو یہی ہے, وہی اوپر والا جس نے ہمیں بنایا ہے اسی نے باقی لوگوں کو بنایا ہے. ہاں یہ ہمارا ایمان اس بات پر ہے اور وہ رہے گا کہ جی ہمارا ریلیجن ایک جو ایبسولوٹ ٹروتھ ہے وہ ہے. کوئی شخص دوسرا اگر کسی دوسرے بلیف کا ہے تو آبویسلی میں اس کے بلیف سے سبسکرائب نہیں کروں گا, لیکن ایز اے ہیومن اس کی رسپیکٹ, ایز اے فرینڈ اس سے دوستی اور وہ سارے لوازمات پورے کرنا اور اس سے جو بیسٹ ریلیشن شپ ہے وہ ضروری ہے. یہ سوشل لیول کی بات ہے, اور سوسائٹیز اسی طریقے سے بڑھتی ہیں اور پنپتی ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب ہم اپنے ریلیجن کی بات کرتے ہیں وہ ہمیں کہتا ہے کہ بیسٹ تعلق رکھو اپنے پڑوسی سے بھی, اپنے دوست سے بھی, تو وہ تو ہمیں رکھنا ہی ہے. تو نیچرلی سوسائٹی نے بھی ہمیں یہ دیا, یہ ہمیں سکھایا, اور ہمارے ریلیجن نے بھی یہ سکھا دیا ہمیں. تو وہ سارے دوست جو ہیں وہ آج تک دوست ہیں, ان سے آج تک رسپیکٹ اور محبت کا رشتہ ہے, اور وہ ہمیشہ رہے گا. اس کے علاوہ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اور اب ملٹی کلچرل سوسائٹیز کو میں مس کر رہا ہوں. کیا پتا آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں, خیر اسلام آباد الگ معاملہ ہے, لیکن ویسے اسی پر میں آ رہا تھا. پتا ہے ضروری ہے کہ ہمارے یہاں اسلام آباد کیوں گئے سوسائٹی ہو. بس یہ اویس بھائی اسلام آباد کیوں چلے گئے, کراچی کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ غم روزگار انسان کو کیا کیا کرتا ہے,
اس چکر میں. بس وہ شو تھا جو کہ وہیں سے کرنا تھا, اس کی ساری پروڈکشن وغیرہ ساری چیزیں, ہم نیوز کے اس شو کی نجی چینل ہم نیوز کے شو کی پروڈکشن وہیں سے ہوتی تھی, تو آئی ہیڈ ٹو موو. اٹ واز این اپرچونیٹی, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا اسلام آباد میں رہنے کا؟ جب میں اسلام آباد پہنچا تھا نا, تو مجھے یاد ہے وہ 26 دسمبر کا دن تھا, اور میں پہنچا. کافی ٹائم ہو گیا آپ کو اسلام آباد؟ 4 سال ہو گئے تقریباً. بہت ہونے آلموسٹ 4 سال سے زیادہ ہی ہو گئے. آپ تو اسلام آبادی ہو گئے. میں تقریباً اسلام آبادی ہو گیا ہوں. مجھ سے اب کراچی میں ڈرائیونگ نہیں ہوتی ہے, مشکل ہو جاتی ہے. بالکل ہونی چاہیے یہ ہے. لیکن مجھ سے کوئی پوچھتا تھا کہ ہاں بھائی اسلام آباد کیسا لگا آپ کو, تو میں کہتا تھا بہت ٹھنڈا, موسم بھی ٹھنڈا, لوگ بھی ٹھنڈے, ایکٹیویٹیز بھی ٹھنڈی, کھانے بھی عجیب ٹھنڈے. میں کہتا تھا یار یہ میں کہاں پھنس گیا ہوں بھائی, ہر چیز ٹھنڈی ہے یار. ارے 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 پھر کچھ وہاں پر نتھنگ فارورڈ ٹو لک فار. ہاں تو مطلب عجیب ہی نا, آپ کہتے تھے کہ یار یہ کیا ہے, آپ کہاں پھنس گئے بھائی. لیکن آہستہ آہستہ آپ اس شہر کے عادی ہو ہی جاتے ہیں. وہ جو کامنس ہے, جو اس کی سیرینٹی ہے, جو سکون ہے اس کا وہ ہے, تو وہ ایک الگ چیز ہے اس کی. آپ جب سانس لیتے ہیں تو دھواں نہیں جا رہا ہوتا ہے آپ کے اندر. کتنی یہ تو بڑی فرق, بہت بڑا فرق ہے. پہاڑ نظر آ رہے ہوتے ہیں, گرینری نظر آ رہی ہوتی, کچرا نہیں دکھ رہا. ہاں یہاں کچرے کے ڈھیر دکھ رہے ہیں, وہ گٹر کھلے ہوئے دکھ رہے ہیں یہاں پہ, اور وہاں جو ہے وہ گرینری دکھ رہی ہے. اب اتنا ہرا ہے, تو یہ ہرا ہے یار, اتنا ہریالی یہاں پہ. بالکل. تو شروع میں یہ تھا کہ شروع میں آپ کو نیگیٹیوٹیز دکھ رہی تھی, اور وہ پازیٹیوٹی اچھی چیزیں اتنی زیادہ حاوی نہیں ہو رہی تھی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, اس کا ریزن یہ بھی ایک ہوتا ہے نا, بندہ شہر سے نکل کے جاتا ہے تو اپنے شہر کو مس کرتا ہے, تو اپنی شہر کی اچھی چیزوں سے کمپیئر کر رہا ہے, اپنے شہر کی بری چیزوں سے کمپیئر نہیں کر رہا شروع میں. پھر اینڈ میں بولتا ہے آگے چل کے کہ ہاں یار وہ چیزیں بڑی زہریلی تھی میرے شہر کی, تکلیف دہ تھی. کراچی کی لائف الگ ہے. کراچی ایک زندہ دل شہر ہے. کراچی کے لوگ زندہ دلانے کراچیائٹس, زندہ دلانے کراچیائٹس, زندہ دلانے لاہور کے. جو کراچی والے ہیں نا, وہ اسٹریٹ اسمارٹ بہت زیادہ ہیں. ورک ایتھکس ان کے بڑے زبردست ہیں. دے آر فاسٹ, وہ ہر چیز کرنے والے ہیں, باقی ایسا ہے, کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. وہاں پر میں کسی سے کوئی کام کا کچھ ڈسکس کر رہا ہوتا تو مجھے لگتا ہے یہ اگلے دن سوچنا شروع کرے گا اس بارے میں. کیا یہ سچ ہے؟ یہ میں سنا ہے اس بارے میں. وہ ایزی لے کر چل رہے ہوتے ہیں. وہ میٹروپولیٹن سٹیز میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہاں لائف بہت تیز ہوتی ہے, وہاں لوگ پوری دنیا میں, ہر جگہ ایسا ہی ہے. آپ شنگھائی جائیں گے آپ کا دماغ گھوم جائے گا. اس سے بھی زیادہ تیز ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہاں صبح 5 بجے پورے روڈ پر لوگ ہی لوگ ہیں کہ کر کیا رہے ہیں لوگ, یہ ہم اتنے لوگ. تو اسلام آباد جو ہے اس میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. وہاں ایک دھیما مزاج ملے گا, جو کہ ہونا چاہیے. مطلب اتنی زیادہ تیزی نہیں ہونی چاہیے ہم میں. آئی ایگری ود یو. تو وہاں دھیما مزاج ملے گا آپ کو, لیکن تھوڑا ہمیں زیادہ دھیما لگتا ہے. اور پھر آپ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ نہیں ہوگا. پوری سوسائٹی کو آپ نہیں بدل سکتے, تو آپ کو ہی تھوڑا سا دھیما ہونا پڑے گا, یا آپ کو یہ سوچنا دوسرے گیئر میں آ جائیں آپ کہ بس ٹھیک ہے اب یہ تو سب تبدیل نہیں ہو سکتے, تو میں ہی تھوڑا سا ہلکا ہو جاؤں, کم ڈیمانڈنگ ہو جاؤں. پھر اسلام آباد کی فضا میں ایک جنرلی جو ایک پالیٹکس ہے وہ ہے. پالیٹکس سے مطلب بہت سارے لوگ آپ کو وہاں پر بڑے اچھے سنسیئر بھی ملیں گے, لیکن بہت سارے ایسے ہی ملیں گے جو آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو بندہ ہے یا آدمی ہے, سیاست ہے, یہ کون ہے یہ. اچھا, لوگوں میں سیاست بھی ہوتی ہے. اس شہر کا مزاج ایک بیوروکریٹک مزاج بھی ہے. اٹ از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل سٹیز, بہت زبردست جگہ ہے. لیکن پروز اینڈ کونز ہر جگہ کے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور وہی ڈسکس کر رہا تھا کہ میں وہاں جانے کے بعد آپ کو یہ ڈفرینسز فیل کرنے کو ملے. بالکل یہ ضرور ہے کہ بہت ساری چیزیں وہاں پر بھی. اب جو لوگ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام آباد پہلے بہت اچھا تھا, اب مزید اس میں چونکہ لوگ زیادہ آنا شروع ہو رہے ہیں. غیر مقامی تو ہیں ہی سارے. کراچی کا تو وہ ہے بالکل, لیکن ویسے اسلام آباد میں تمام ہی غیر مقامی ہے نا. اسلام آباد میں تو کوئی بھی, اسلام آباد میں کچھ بھی غیر مقامی نہیں ہے. جی وہ کچھ بھی مقامی نہیں ہے. ہاں سوری, کچھ بھی مقامی نہیں ہے. میں کسی کا نام لینے والا تھا لیکن میں ایک دم نالے پھنس جائیں گے. ہاں ایک دم میں نے کیس ہو جاتے ہیں. بڑا بیٹھ اسی لیے بہت ہی. لیکن یہ ہے کہ اسلام آباد میں آپ کو بہت پازیٹیو چیزیں بھی ملیں گی. وہاں بیٹھ کر کراچی کیسا لگتا ہے آپ کو؟ افسوس ہوتا ہے کراچی پر اور کراچی کے حال پر. کیونکہ آپ تو بڑے پکے کراچی آئے ہیں. مکمل شدید. مسئلہ سارا یہی ہے کہ کیونکہ میں تو کراچی میں رہتا ہوں, تو میں گھر والوں سے یہ ڈسکس کرتا ہوں کہ میں کراچی سے نکل کے کہیں اور نہیں جا سکتا. کراچی سے نکل کے کسی اور ملک جا سکتا ہوں, ملک کے کسی اور شہر نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے. میں جاؤں گا تو میں کراچی کی کچھ ایسی چیزیں مس کروں گا کہ میں پاکستان میں ہوں اور مجھے یہ نہیں مل رہا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ شیر مال نہیں ملتا اسلام آباد میں. اللہ کی قسم, شیر مال کیا چیز ہے یار.
یہ کوئی نعمت ہے, مطلب یہ کوئی امپورٹنٹ چیز تھی؟ دافتان کچھ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, تندور کی روٹی کوئی بہت ہی ضروری چیز ہے, اب یہ تو نیسیسٹی ہے. بریانی وہاں پر نہیں ملتی. اور اتنی خطرناک بات آپ نے کی تھی, اس کو میں اگر اکثر ریپیٹ کرتا ہوں آپ کو کوٹ کر کے, اور میں نے آپ کا یہ سمجھو آپ نے پیٹنٹ تو نہیں رکھا تھا اس کا, تو میں نے چرا لیا وہ. انہوں نے کہا کہ یار کراچی میں بریانی ملتی ہے اور کراچی سے باہر کہیں بھی نا بریانی ملتی ہے. بالکل یہ بات سچ ہے, بالکل ایسے ہی. حالانکہ میں اتنا کوئی بریانی فین نہیں ہوں, لیکن مجھے فرق نظر آ جاتا ہے کہ یار یہ کیا اور کس چیز کو بریانی کہہ کے آپ فروخت کر رہے ہیں بھائی. بریانی فین نہ ہونے کے باوجود آپ کو تکلیف ہوتی ہے, میرا سوچیں کیا حال ہوتا ہوگا. عجیب ہی حالت ہے وہاں پر. سمجھا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ٹیسٹ بڈس پہنچ جائیں. بریانی بچاؤ تحریک ہونی چاہیے, جو کہ اس حوالے سے بنانی چاہیے تمام بریانی فینس کو, کہ بریانی کی حد تک عزت نہ ہو اور اس کی شان میں کوئی گستاخی نہ کی جائے, اور بالکل, اور یہ کہ اس کا استحصال نہ کیا جائے. کیونکہ اگر بریانی کے ساتھ جو سلوک اس وقت روا رکھا جا رہا ہے وہ سلوک کرتے رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تحریک پھر رکنے والی نہیں ہے. یہ لوگوں کے دلوں پر اثر کر رہی ہے یہ تحریک. لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے, اور جب لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں پھر انہیں کوئی نہیں روک سکتا. یہ بریانی تقدیر بدل سکتی ہے اگر لوگ صرف اس کو سیریسلی لے لیں تو. آئی ایگری ود دس. بہترین. بریانی بچاؤ تحریک, ہیش ٹیگ بریانی بچاؤ, ہیش ٹیگ بریانی بچاؤ, یہ ہونا چاہیے, ضروری ہے. تو ابھی آپ ہیں ہم نیوز میں, یس, وہاں کیسا ایکسپیرینس رہا بھائی؟ بہت زبردست ایکسپیرینس. آپ مطلب پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میں پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو, پولیٹیکل پارٹیز کی آئیڈیالوجیز کو اتنا قریب سے دیکھ چکا ہوں کہ اب اسلام آباد میں رہتا ہوں بھائی, میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کسی ایک کو کیسے سپورٹ کروں. بہت سارے لوگوں کی بہت ساری اچھی اچھی باتیں ہیں, بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز کی بہت, بلاول انگلش اچھی بولتا ہے جیسے کہ, بالکل. تو مجھے یہ لگتا ہے خان صاحب فٹ ہیں, فٹ ہے بھائی, بالکل فٹ ہے, گولی لگنے کے باوجود فٹ ہے وہ. اور مریم نواز اچھی ڈریسنگ کرتی ہیں, بہترین ڈریسنگ, اچھی چیزیں ہیں, بتا رہا ہوں میں آپ کو, اچھی چیزیں ہیں, لیکن ملک کے لیے کون کیا کر رہا ہے یہ جب میں دیکھتا ہوں. ملک کی بات چل رہی تھی, سوری, میں تو پرسنالٹی وائز دیکھ رہا تھا, وہ جو ایک پاکستان ہمارا ملک اس کی بات کر رہا تھا. تو اوور آل مجھے لگتا ہے کہ معاملہ ذرا گڑبڑ ہی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس پارٹی کو مکمل طور پہ سپورٹ کرتا ہوں یا اس پارٹی کو مکمل طور پہ سپورٹ کرتا ہوں. ہر پارٹی کی پازیٹیوٹیز نیگیٹیوٹیز میرے سامنے ہیں. کوئی پارٹی زیادہ بہتر ہے, کوئی پارٹی کم بہتر ہے. اس طریقے سے میں اس کو لے کر چلوں تو زیادہ بہتر رہے گا. میں اپنے آپ کو نیوٹرل شو کروں کہ ہاں جی میں پولیٹیکل معاملے میں ذرا نیوٹرل ہوں. ہاں ووٹر میں ہوں. خطرناک لفظ ہے, بڑا خطرناک. یہ تو بہت خطرناک, تو بول ہی نہیں سکتا, میں تو بول ہی نہیں سکتا بھائی. آپ تو پھر بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہوا ہے بھائی. نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, یہ بھی ایک جملہ. ارے کیا کیا بول رہے ہیں یار آپ, پتہ ہے مسئلہ یہ ہے. اور یہ آپ آئی ڈونٹ نو آپ اس سے اگری کریں گے ڈس ایگری کریں گے. میں اس وقت کراچی میں رہتا ہوں. کراچی میں رہنے کے نا بہت نقصانات ہیں, ٹھیک ہے, بہت نقصانات ہیں. میں کچھ نہیں بول سکتا کیونکہ میں اسلام آباد میں نہیں رہتا. اسلام آباد میں بیٹھ کر لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں جو کہ ایز اے کراچی آئٹ, ایز اے مہاجر ورڈ استعمال کر رہا ہوں, کلیئر ورڈز میں نہیں بول سکتا, ٹھیک ہے. نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف, نہ کسی ادارے کے خلاف, بہت ساری باتیں نہیں بول سکتا. اور میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں اسلام آباد میں بیٹھ کر لوگ ٹویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, بہت ایزی ہے. لیکن کراچی میں بیٹھ کر میں سچی بات بھی نہیں کہہ سکتا, اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ یار, یہاں پر نا پکڑ دکڑ بڑی آسان ہے. اچھا ہر جگہ آسان ہے, جی میں آپ کو بات بتا دوں, ہر جگہ آسان ہے. یہاں پر بھی ہے, یہاں تھوڑا زیادہ, کچھ زیادہ ہی آسان ہے چیزیں یہاں پر. اوور آل ہم ایک ایسی سوسائٹی بن گئے ہیں کہ جو بہت ساری چیزیں نہیں کہہ سکتی, بہت ساری چیزیں اس نے دبائی ہوئی ہیں اپنے اندر, اور یہ فرسٹریشن بڑھانے والی بات ہوتی ہے. تو فرسٹریشن بڑھ رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر میں نے پولیٹکس کو کب دیکھنا اور آبزرو کرنا شروع کیا, ضیاء الحق کے دور میں, کہ ہاں جی یہ لیڈر ہے, پاکستان کا صدر ہے, اور یہ ایک دور چل رہا ہے ہمارا, ٹھیک ہے, بہت پرانا دور ہے, بہت پرانا دور, آپ نے دیکھا ہے. اس کے بعد پھر 90s میں نے دیکھا تھا لال مسجد میں نا, لال مسجد کا جو ہوا تھا نا حادثہ, اس دن یا ان کچھ ٹائم میں نے نوٹس کیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. وہاں سے میں نے پکڑنا شروع کیا, اور ایک ایک ایونٹ کو پکڑتا ہوا آ رہا ہوں. لیکن آپ جہاں سے بات کر رہے ہیں تو بہت پرانی ہے, تب تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا. 92 کی پیدائش ہے میری. اچھا, پھر اس کے بعد 92 میں کراچی کی آپ نے پوری پالیٹکس دیکھی ہوئی ہے. بالکل. اچھا 88 میں بے نظیر کا آنا, پھر اس کے بعد 90 میں نواز شریف کا آنا, پھر 93 میں پھر دوبارہ سے بے نظیر, پھر نواز, اب یہ سارا وہ, اور کراچی کی پالیٹکس الگ چل رہی ہے, الگ ہی چل رہی ہے. ایم کیو ایم کا وہ جنا گراؤنڈ میں جلسے ہونا, الطاف حسین کے, اور وہ ساری چیزیں وہ سب ہم نے آبزرو کی, دیکھا جا کر. الطاف بھائی کے, سوری الطاف بھائی
بھائی. ہاں بالکل. وہ تو پھر پیر صاحب بھی تو تھے نا. یو آر اسٹل ان کراچی. ان کے پتے پہ تصویر بھی تو آئی تھی نا ان کی. کیا کیا ہوتا تھا اس زمانے میں, مطلب سر پکڑ لیتا ہے انسان کی, یار کیا تھا یہ کیا کیا ہوتا رہا ہے اس شہر میں. ہاں وہ پتے پہ تصویر آئی تھی, بالکل آئی تھی. اب وہ کیسے آئی تھی اور اس کے بعد لوگوں کا کیا ذہنی لیول رہ گیا تھا. گرافک اے آئی سب کچھ کیا کہا جا سکتا ہے. بالکل اس زمانے میں فیک, ڈیپ فیک کیا, ڈیپ ویب فیک. لیکن کیا کیا ہوا ہے اس شہر کے لوگوں کے ساتھ اور اس ملک کے لوگوں کے ساتھ. ایک طرف پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی جنگیں چل رہی ہیں, ایک طرف اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے, سب آپس میں جو ہے وہ لڑ مر رہے ہیں, اور اس میں جو پس رہا ہے وہ پاکستان اور پاکستانی عوام پس رہا ہے. اور وہ سارا دور دیکھ کر پھر اس کے بعد مشرف صاحب آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی میں ایک انلائٹنڈ ماڈریٹ پاکستان بناؤں گا, ایک الگ ان کا ایک طریقہ کار اور ایک نظریہ. اچھا, اور آپ ایک چیز صرف دیکھیں, پاکستان کے لوگ ہر سیاسی جماعت کے اور ہر ڈکٹیٹر کے اقتدار میں آنے پر تالی بجاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور مٹھائیاں بانٹتے ہیں. یہ مٹھائیاں کون بانٹتا ہے؟ عوام خوش ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ اب مسئلہ حل ہو جائے گا, اب جو شخص آیا ہے نا وہ ہی از دا سیویئر, وہ سب کچھ صحیح کر دے گا, اب دیکھنا تم کیسا ہوگا. یہ جس دن الیکشن کا رزلٹ آتا ہے وہ دن بڑا خوشی کا ہوتا ہے کراچی میں, بڑا پورے پاکستان میں بڑا پازیٹیو ٹائپ ہوتا ہے. آپ شروع کے 3 دن ہسٹری دیکھیں, ایون جب 2008 کے الیکشن میں 2008 کے الیکشن میں زرداری صاحب آئے تھے تو آئی تھنک آنے کے بعد انہوں نے اگلے دن جو چھٹی ہوتی ہے وہ منع کر دی تھی کہ اگلے دن چھٹی نہیں ہوگی. میں اچھی طرح یاد ہے کہ اگلے دن کوئی چھٹی نہیں ہوگی, میں کام کروں گا. ایسا کام ہوا, سب کام کر رہے ہیں, کام سب کر رہے ہیں لیکن کام ہو نہیں رہا. ایسا کیا کام کر رہے ہو بھائی, ہو ہی نہیں رہا کوئی کام. آپ ویڈیوز نکال کے دیکھیے گا یوٹیوب پر, آپ کو ملے گی کہ اچھا ذوالفقار علی بھٹو والا تو ایرا ہم نے ویڈیوز میں ہی دیکھا ہے نا. ایک اور بھائی یہ ہے جی پاکستان کا لیڈر, ڈیموکریسی زبردست بھائی, بہت بہترین. پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آ جاتے ہیں. ان کا جنازہ آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان میں اس سے پاپولر لیڈر گزرا نہیں ہے کوئی. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. شہر تھا جم غفیر ان کو دفنانے کے لیے, اور بھائی بہترین ماحول کی, یار زبردست جو ہے وہ بندہ تھا. اور پاکستان کا بہت بڑا نقصان. بے نظیر جب آئی تھی پاکستان, وہ ایک الگ رش لگ گیا تھا, الگ لوگوں کے لیے فیل تھی کہ یار یہ آ گئی ہیں بس اب یہ مسئلے حل کر دیں گی. پھر اس کے بعد نواز شریف اس وقت بھی ایسے ہی الگ سپورٹ. پھر اس کے بعد جب مشرف صاحب آئے اور ان دونوں کو انہوں نے کہا کہ جی باہر نکالو اور یہ اور وہ, سارا لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے. بڑی سپورٹ تھی, یاد ہے مجھے اسی طرح کی. تو ہر ایک کے آنے پر لوگوں نے سپورٹ کیا ہے کہ بھائی اب آپ آ گئے, اب آپ ہمارے مسائل حل کر دیں گے, ہمارا ایمان ہے یہ, ہمیں یہی لگ رہا ہے. ہوتا ہے اینڈ میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس والے جو آیا ہے, یہ والا جو سسٹم آیا ہے, مطلب عمران خان صاحب جب آئے, خان صاحب کے بعد کا جو سسٹم آیا ہے, اس پر مٹھائیاں نہیں بٹیں اتنی زیادہ شاید میری نظر. اس پر مٹھائیاں کیوں نہیں بٹی, اس کی وجہ کیا ہے, لوگوں نے تمام لوگوں کو آزمایا ہوا دیکھا ہوا تھا, لوگوں کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹ تھا نہیں. وہ جو نیا آلٹرنیٹ آیا تو بہت سارے لوگ اس کی طرف بھی مائل ہوئے, انہوں نے کہا ہاں اب صحیح ہوگا. اچھا اب ان 3.5 سال میں بہت ساری چیزیں ڈلیور ہوئیں, بہت ساری چیزیں ڈلیور نہیں ہوئی. سارے محاذ ایک ساتھ کھول لیے خان صاحب نے, اور سارے محاذ ایک ساتھ کبھی بھی سالو نہیں ہو سکتے, یہ بات سب کو پتہ ہے. آپ ایک ایک چیز جا کر اوور ایمبیشس کہہ لیں اس کو, یا غلط گائیڈ کرنا کہہ لیں لوگوں کا, جو بھی ہوا بہت ساری چیزیں نہیں سالو ہو سکیں. پھر بڑی بڑی باتیں تھیں, اور ہماری قوم بڑی بڑی باتوں پر ہی ووٹ دیتی ہے بھائی, اور کیا کرتی ہے. تو وہ بہت سارے معاملات ان میں بھی, مطلب ہم جیسا انسان جو نے تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ خان صاحب کو اس طرح کی بات نہیں بولنی چاہیے تھی شروع میں ہی نا, کہ 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا, یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا. تو اس کے بعد جب یہ آئے, جس پیس سے کام چل رہا تھا تو ہمیں اونچ نیچ دکھ رہی تھی کافی ساری چیزوں میں. لیکن پھر بھی نا, میں اگر عوامی رائے دیکھوں نا, تو میں باہر جا رہا ہوں دبئی میں, کسی ٹیکسی ڈرائیور سے مل رہا ہوں تو بڑا چل تھا وہ, ٹھیک ہے, مطلب چلو اوورسیز پاکستانی کو تو ہم سائڈ میں رکھ دیتے ہیں, وہ تو یوزلی چل ہی ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اندر پاکستان میں رہنے والے بھی لوگ تھوڑی بہت چیلنگ میں تھے کہ یار ہاں صحیح ہے, بہتر ہوگا. چلے 3.5 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتے, لوگ تو 10 سال دینے کے لیے تیار تھے. لیکن پھر جو بیچ میں تیار ہیں, یہ بات میں آپ کو بتا دوں. اچھا, مطلب عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جب میں باہر گیا ہوں, لوگ بڑے خوش تھے کہ یار یہ بندہ آیا ہے, زبردست کام کرے گا. پھر اس کے بعد جب انہیں ہٹایا گیا, اس وقت جب میں باہر گیا ہوں تو ہر آدمی جو کہ پاکستانی ملک سے باہر رہتا ہے وہ پریشان تھا, وہ سوچ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہوا ہے, اور وہ غصے میں تھا. یہ میں نے مختلف جگہوں پر جا کر آبزرو کیا ہے. میں اپنا بھی بتا دیتا ہوں آپ کو, بات ہوئی سب غصے میں. میں فار ایگزامپل آپ اوپر کریم میں جا رہے ہوتے تو میں تو اکثر اسلام آباد میں اسی میں ٹریول کر رہا ہوتا ہوں, تو میری عادت ہے باتیں کرنے کی, انٹرویو لینے کی. بڑا ضروری ہوتا ہے عام لوگوں سے بات کرنا.
سو ان سے بات کی ایک بندے سے, تو اس نے مجھے کہا, میں نے بولا کہ یہ جو ہے ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہوا. اس نے بولا بھائی ایکس پرائم منسٹر کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہا ہے پرائم منسٹر ہے عمران خان صاحب, ایکس مت بولو. ہاں مطلب ان کو نہیں بولو, ایکس پرائم منسٹر مت بولو, وہ ہمارے آج بھی پرائم منسٹر ہے. میں تو چپ, میں نے بولا اچھا ٹھیک ہے. سو یہ چیز میں نے دیکھی. اچھا یہ کوئی پی ٹی آئی کا میڈیا سیل نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک ایسی بات چل رہی ہے کیونکہ ہم غلطیوں کی بات کر رہے ہیں, برائیوں کی بات کر رہے ہیں, ساری چیزیں. پاپولیرٹی کی اگر بات کریں نا اس وقت, میرا اپنا نظریہ یہ, میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ عمران خان از دا موسٹ پاپولر لیڈر ان دا ہسٹری آف پاکستان. ریئلی؟ یہ مطلب بھٹو صاحب بہت بڑے اور بہت پاپولر لیڈر تھے. معذرت پیپلز پارٹی کے دوستوں کے ساتھ, اس وقت جو میرا اپنا انالیسس ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, آپ کو لگے غلط تو ٹھیک ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت سارے پرانی لیڈرشپ کی پاپولیرٹی کے ریکارڈ کو توڑ کر عمران خان صاحب ان سب سے اوپر ہیں. اس کا ایک ریزن ڈیجیٹل میڈیا بھی ہے نا آپ کے پاس. سب سے مین چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا بھی ایک چیز ہے. بھٹو صاحب کے دور میں 8 سال کے بچے یا 10 سال کے بچے, یہ لٹرلی 8 سال کے بچے میم شیئر کر رہے ہوتے ہیں عمران خان پہ نا, ٹھیک ہے, اس کی ایڈٹس بنا رہے ہیں 12 سال کے بچے کہ عمران خان کی ایڈٹس آئیں گی, چلتے ہوئے آ رہی ہیں. وہ ایک الگ ہے, اس کو ووٹ ڈالنے میں بھی 10 سال لگیں گے, ٹھیک ہے, لیکن وہ لگا ہوا ہے. سو اس حوالے سے بات چل رہی ہے کہ وہ جو پاپولیرٹی کہہ رہے ہیں, تو آئی ایگری کہ یہ کافی بھائی بہت زیادہ ہے. اچھا, اور زیادہ پاپولیرٹی بھی خطرناک ہوتی ہے. میں اس کا دوسری سائڈ بھی دیکھوں تو, اچھا, کیونکہ زیادہ پاپولیرٹی میں ہوتا کیا ہے, اور یہ بہت سارے ہسٹری میں آپ مختلف لیڈرز کو پڑھ لیں, ہوا یہی ہے کہ جب کسی بھی شخص پر لوگ اندھا ایمان اور اعتقاد شروع کر دیتے ہیں نا, تو بہت مرتبہ نقصان ہوتے ہیں. تو لوگوں کو ہر ایک کے لیے کتنی خطرناک بات ہے, آنکھیں کھلی رکھو. کسی کو بھی اتنا بڑا بت نہ بناؤ کہ وہ پھر وہ کیا کہتے ہیں, انبیٹن ہو جائے نا. ہاں وراٹ کوہلی, یس, کچھ کہہ نہیں سکتے بھائی آپ تو ایسا نہ کرو. بہت زبردست, بہت پاپولر, بہت اچھا, لیکن احتساب ضروری ہے ہر ایک کا, یہ ضروری ہے. ویسے تو پاکستانی میں یہی کہوں گا. وہاں سے دیکھ کر, وہاں سے بیٹھ کر آپ کراچی کی جو سچویشن دیکھتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتر ہوگا؟ کبھی کبھی لگتا ہے کہ نہیں ہوگا. ہاں, کیونکہ آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں, تو آپ کو تو وہاں سے انفارمیشن بھی مل رہی ہوتی ہے, آپ ڈسکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے, کیونکہ آپ جس طرح کی جگہ پر رہتے ہیں نا, آپ کو آگے کی چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں, پتہ ہو رہی ہوتی ہیں, خبریں مل جاتی ہیں کہ یار یہ پلان چل رہا ہے, یہ ہونا چاہیے, یہ چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ. اس وقت کوئی بھی بات کرے گا نا, وہ صرف اور صرف اسپیکولیشن ہوگی. اور میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اس وقت تمام لوگ صرف اپنے آپ کو بچانے میں مصروف ہیں, کوئی بنانے میں مصروف نہیں ہے. یہ میرا اپنا انالیسس یہی ہے. وہ جو ایک سنسیئرٹی, وہ جو ایک کام کرنا کراچی کے حوالے سے, وہ مجھے نہیں نظر آتا. دکھ ہوتا ہے آپ کو؟ بالکل, بہت زیادہ دکھ. کتنا دکھ ہوتا ہے؟ بہت زیادہ. اتنا, کیونکہ دیکھیں آپ جس طرح کی کراچی آئٹ ہے نا, آپ کو پتہ ہے میں بھی اسی طرح کا ہوں, ٹھیک ہے, کہ یار ایک کراچی آئٹ مطلب کراچی آئٹ کہ ہم صرف بریانی بچاؤ کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی میں نہاری, پائے اور دہی بڑے اور چھولے اور پاپڑی چاٹ ان پر تو آیا ہی نہیں. میں گولا کباب پر نہیں آیا, کباب فرائی پر نہیں آیا, میں حلوہ پوری پر نہیں آیا. میں آپ کو, خیر یہ لمبی ہو جائے گی بات, لیکن بات یہ ہے کہ یہ دکھ اور تکالیف ہیں کراچی کی. کہ میں دبئی جا رہا ہوں تو بھائی میں خوش نہیں ہوں وہاں جا کے. میں لنڈن میں بیٹھا ہوں نا, لنڈن تو خیر میں لٹ بھی گیا تھا, لیکن اگر میں مانچسٹر میں بیٹھا ہوں نا, آپ کو پتہ ہے نا, نہیں پتہ, لندن میں بھی لٹے. ہاں بھی 2 ہفتے پہلے میں 2 ہفتے پہلے پراپر رابری. کوئی شخص ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو لٹا نہ ہو کراچی میں. ہاں, ہر 2 میں سے 1 بندہ تو لٹا, مطلب ہر 1 میں سے 3 بندے تو لٹے. ہاں, ہر 1 میں سے 3 لٹے ہیں. واقعی گڈ, یہ اچھا جملہ ہے. گڈ. تو لندن میں بھی لٹ گئے. لندن میں, سینٹرل لندن میں, جہاں نانی کا انتقال ہوا تھا, ہماری نانی. ہاں بالکل. ہاں, تو ان کے گھر سے 10 منٹ کی واک پر, ٹھیک ہے, وکٹوریا اسٹیشن کے پاس پوری ویڈیو بنائی تھی میں نے. کافی سارے لندن والے دوست آ گئے تھے کہ بھائی بڑا غلط ہوا, کچھ تو آ گئے تھے, یو ایڈیٹ وائی ڈو یو واک لائک دس دیر, وہ بھی کامنٹس آ گئے تھے والے نا. لیکن خیر یہ میرے ساتھ حادثہ ہو گیا تھا لندن میں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر میں باہر بھی جاتا ہوں نا, سو بھائی میں خوش نہیں ہوں. مجھے اس شہر کی یاد آئے گی مرتے دم تک آئے گی واللہ, ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں اس شہر سے 2-3 چیزیں ختم ہو جائیں نا, مجھے پھر فرق نہیں پڑتا باقی مسائل کا. 2-3 چیزیں ختم ہو جائیں. سیفٹی, سیکیورٹی سب سے بڑا مسئلہ ہے شہر کا. میں ان دنوں کنٹینیوسلی آواز اٹھا رہا ہوں اس چیز کے لیے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے. لوڈ شیڈنگ, گیس, یہ نیشنل ایشوز چل رہے ہیں, ٹھیک ہے.
لیکن اس شہر کا جو مسئلہ ہے نا وہ ہمارا ذہنی سکون اس نے تباہ برباد کیا. آپ بتائیں اسلام آباد میں رہتے ہوئے آپ کو یہ سیفٹی اور سیکیورٹی, کراچی کی سیفٹی اور سیکیورٹی اور اسلام آباد کی سیفٹی اور سیکیورٹی میں کتنا بڑا ڈفرینس دکھتا ہے؟ بہت بڑا ڈفرینس ہے, بہت بڑا ڈفرینس ہے. مطلب یہاں پر جب میں ہوتا ہوں تو مجھے ہم نیچے نہیں کھڑے ہو سکتے ابھی. ہاں کہ بھائی میرا موبائل آ کر کبھی بھی کوئی بھی لے سکتا ہے, آرام سے آئے گا پیار محبت سے. ابھی صبح کے 11 بج رہے ہیں جو آپ نے بنائی تھی کہ وہ جو لڑکا جس نے آرام سے جیب سے نکالا اور وہ دے دیا, تو ہم سب ایسا ہی کریں گے کہ بھائی یہ لے لو, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی زیادہ چیں پاں کرنے کی کوشش کی تو آگے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ویسے ہی کراچی کے پولیس چیف نے کہا ہے کہ بھائی ریٹیلیٹ نہ کریں, تو سر نے کہا ہے تو بات تو ماننی پڑے گی پاکستانی اور کراچی والے ہونے کے تحت کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ مان لو. یار مجھے تو ان سے لٹرلی ایک بار بات کرنی ہے بیٹھ کر کہ آپ کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ یار ایک بار آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی والے ڈرامہ کرتے ہیں, ایک بار آپ نے کہا کہ کراچی والوں کو چاہیے کہ دے دیں. آف کورس مجھے پتہ ہے یار دے دیں, سب کچھ تو دے دیا اور کیا کیا دیں کراچی والے, کہ دے دیں, مجھے پتہ ہے دے دیں. جو لوگ جو وہ بندہ دے ہی رہا ہوتا ہے جس کو وہ بندہ مار دیتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ آپ سے کوئی بندہ آ رہا ہے چھیننے کے لیے تو آپ ایک دم ہاتھ پاؤں جیب پہ مار رہے ہو کہ یار کیا ہو گیا, تو ایک دم ہبڑ دبڑ میں کچھ ہو جاتا ہے آپ سے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ میں نے پکڑ کر اکشے کمار بن کر یوں کر رہا ہوں تب جو ہے یہ مزاحمت ہے. یہ مزاحمت نہیں ہوتی. مزاحمت میں جو مارے جاتے ہیں وہ یہ مارے جاتے ہیں کہ آپ کنفیوز ہو جاتے ہو اور وہ سامنے والا آپ کو سمجھتا ہے کہ شاید یہ کچھ کرے گا اور وہ گولی مار دیتا ہے. اور بہت سارے اناڑی بھی ہوتے ہیں جو کہ غلطی سے گولی چلا دیتے ہیں. بالکل ایسا بھی ہے, وہ بھی تو انٹرنشپ پہ آتے ہوں گے نا کہ یار چلو یہ کام. انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے نا کہ آپ فون دے دیا کریں, سر دے ہی تو رہے ہیں, وہی تو کر رہے ہیں, فون بھی دے رہے ہیں اور بھی کیا کیا دے رہے ہیں, لیکن آپ کچھ کر لیں. 27,000 فونز دے رہے ہیں ہم لوگ رپورٹڈ. جی میرے ازمپشن کے مطابق 75,000 فون ہوں گے یا شاید 1 لاکھ فون ہوں گے سال کے, تو دے تو رہے ہیں ہم. بات یہ کہ آپ اس شہر کو کیا دے رہے ہیں, آپ کا تو کام ہے اس شہر کے لا اینڈ آرڈر کو امپروو کرنا. اچھا پولیس کے بھی حالات اچھے نہیں ہیں, کوئی برے حالات ہیں, پولیس کے پاس بھی وہ فیسلٹیز ہم نے پولیس کو دیا کچھ نہیں ہے, بجٹس ہمارے پاس کچھ نہیں ہے پولیس کے لیے. کیمرے جو ہمارے لگے ہوئے ہیں وہ عجیب سے لگے ہوئے ہیں. بیچارے کی پولیس کالونی کسی دن جا کے وزٹ کریں تو دیکھ لیں کس حالت میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ, تھانوں کی حالت دیکھ لیں. موبائل اگر ان کو دی ہوئی ہے گشت کے لیے تو 5-10 لیٹر. لیکن پولیس کے اپنے کاروبار بھی تو بڑے اچھے چل رہے ہوتے ہیں یار. وہ کاروبار چل رہے ہیں نہیں چل رہے وہ الگ بات ہے, لیکن ہم نے آفیشلی تو کچھ دیا نہیں ہے ان کو. آفیشلی کیا دیا ہے ان کو؟ میرے ساتھ جتنا پولیس کا انٹریکشن ہوا ہے اور بہت سارے معاملات میں آپ کا ہوتا ہی ہے تو آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ اگر اس کو تھانے سے ایک شخص کو جو حوالات میں بند ہے عدالت لے کر جانا ہے تو وہ اس کو لے کر جانے کے لیے پیٹرول نہیں ہے تو وہ کہاں سے پیسے لائے گا پولیس والا؟ وہ مجھ سے اور آپ سے سڑک پہ کھڑا ہو کے کلیکٹ کرے گا, اپنی جیب سے تو نہیں لگائے گا وہ. تو آپ نے بجٹ دیے نہیں ہیں ان کو اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ جیسا پرفارم کریں. تو یار ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. پھر آپ نے سیاسی بھرتیوں کی بھرمار کی ہوئی ہے اس کے اندر. کراچی کی کمیونٹی پولیس ہے نہیں. کراچی میں کراچی والے ہی نہیں ہے پولیس میں, ناٹ اونلی پولیس, ہر ادارے میں نہیں ہے. ہر شخص جو بھی آیا ہوا ہے باہر کا ہی آیا ہوا ہے نا کام کرنے کے لیے. کراچی والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, نان کراچی جو کراچی کی جو بیوروکریسی ہے وہ بھی باہر کی ہے, کراچی کی پولیس بھی باہر کی ہے, کراچی میں جو فقیر آتے ہیں وہ بھی باہر سے آتے ہیں. فقیر بھی باہر سے آتے ہیں, ایون ڈکیت بھی امپورٹنٹ ہے. 90% جو یہ نا اسنیچرز, ایون یہ کراچی پولیس کی رپورٹ ہے اپنے اسٹیٹس کی کہ 90% جو ہے وہ نان کراچی آئٹ سے چھیننے والے. یہی وجہ ہے وہاں پر اسلام آباد میں ایسا نہیں ہے. مجھے سکون ہوتا ہے تھوڑے بہت وہاں پر اسٹریٹ کرائمز رپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں وچ از الارمنگ, اس کو سختی سے روکا جانا چاہیے. لیکن ایسا تھوڑی ہے کہ میں سگنل پہ کھڑا ہوں تو میں گیا ہی گیا. جی کراچی یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہے. عیسیٰ نگری سے گزر رہا ہوں تو میں تو جانے ہی والا ہوں برو. میں تو روز گزرتا ہوں اور روز آیت الکرسی کا ورد چل رہا ہوتا ہے عیسیٰ نگری کے اوپر کہ جانے ہی والا ہے. بیچ میں گاڑی رکھی ہوئی ساری ہیکس پتہ ہے مجھے, لیکن میں نے لٹتے ہوئے دیکھا ہے بیچ والوں کو نا اپنے آنکھوں کے سامنے بہت بار کہ وہ کوئی بھی آتا ہے سائڈ سے بستی سے چلتا ہوا آئے گا سکون سے قمیص والا پہن کے چل کرے گا, گیٹ کھولنے کی کوشش کرے گا, گن نکالے گا, لوٹ لے گا. ہمارے جو حکمران ہے نا وہ آیت الکرسی کا ورد چھوڑ دیں, کرسی 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 وہ چھوڑ دیں اور کام پر توجہ دے دیں بس. تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. کرنے والا ہونا چاہیے. ہم ابھی جو بات کر رہے تھے نا 3 کروڑ کی آبادی ہے, ان کو 3 لوگ صحیح مل جائیں جو جینوئنلی کراچی کو تبدیل کرنا چاہتے ہوں. نہیں ابھی کراچی والے خود بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ہماری یہ بات چل رہی تھی, اس کو ہم دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں. ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ ابھی آپ نے تو کراچی چھوڑ دیا اور آپ نے مجھے کہا کہ کراچی رہنے قابل نہیں ہے. مجھے ہی پتہ رہنے قابل نہیں ہے, مجھے یہی لگتا ہے. لیکن اویس بھائی آپ کے پاس بھی ریسورسز ہیں, میرے پاس بھی ریسورسز ہیں, اور کافی سارے ہزاروں کراچی آئٹس ہیں ان کے پاس ریسورسز ہیں یا اپرچونیٹیز ہیں
ملا موقع چھوڑ کے چلے گئے. لیکن 3 کروڑ کی آبادی ہے, کتنی مائگریشن کریں گے, کتنی ہجرت کریں گے, ہو ہی نہیں سکتا. بار بار ہجرت کریں گے. اور اس شہر کو امپروو کرنے کے لیے وہ 3 لوگ چاہیے جو 3 کروڑ کا بیڑا اٹھائیں, ذمہ اٹھائیں اور کہیں کہ ہاں ہم کریں گے. باتوں کے علاوہ باتیں کرنے والے بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں. اور یہ والا جملہ کہ کراچی جو ہے وہ اب لیویبل نہیں رہا ہے, یہ بھی بہت سارے لوگوں کو برا لگے گا. لیکن میں کیا کروں بھائی, نہیں برا کیوں لگے گا, وہی تو جذباتی ہمارے یہاں ہو جاتے ہیں نا لوگ. یہ کیا بات کر دیا آپ نے کراچی کے خلاف. بھائی جو پریکٹیکل گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہی ہے. تو اس کے علاوہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کراچی بڑا اچھا بڑا لیویبل شہر ہے, ٹھیک ہے کہ وہ ایک سستا شہر ہے, اور یہاں پر ہر ایک کو وہ اپنے دل میں سمیٹ لیتا ہے, جگہ دے دیتا ہے, غریبوں کی ساری ماں ہے, چیزیں وہ سب ہے, لیکن اس کا بنیادی انفراسٹرکچر نہیں ہے. تو وہ چیزیں جو نہیں ہیں وہاں پر, اس کے حساب سے میں کہتا ہوں کہ اٹ از اے سٹی جو کہ اب لیویبل نہیں رہا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. اور یہ بڑا سچ ہے یار, یہ سچ ہے, اور یہ میں درد سے دکھ سے کہہ رہا ہوں. یہ میں کراچی کی برائی نہیں کر رہا ہوں. پراؤڈ نہیں, برائی تو ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں نا کراچی. اگر میں کراچی کے بارے میں کوئی نگیٹو بات کرتا ہوں نا تو بھائی وہ میں برائی نہیں کر رہا, وہ میں خوشی سے نہیں کہہ رہا, وہ میں تکلیف سے کہہ رہا ہوں. اگر اکثر و بیشتر لوگ مجھے انسٹاگرام پہ بھی کہتے ہیں بھائی آپ نے کیا کہہ دیا, میں کہہ رہا ہوں کراچی از اے سٹی آف ٹریش. اور اگر میں کہہ رہا ہوں نا نظر آ رہا تو میں خوشی سے نہیں کہہ رہا, میں ایک طرف اس کو سٹی آف بریانی بھی کہتا ہوں, ٹھیک ہے, جو کہ ہے. لیکن اگر میں سٹی آف ٹریش کہہ رہا ہوں, سٹی آف اسٹریٹ کرائمس کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, سو یہ ہے. سٹی آف اسٹریٹ کرائمس کی بات کی میں نے. ابھی یہ ایگزامپلس دے رہے ہوتے ہیں ہمارے پولیس کے کچھ ہیڈس کے, یو ایس میں بھی ہوتا ہے, یو کے میں بھی ہوتا ہے, تو کراچی میں بھی ہو رہا ہے, تو کیا بات ہے. اگر میں پورے ساؤتھ ایشیا کی بات کروں نا آپ سے, ہماری کیونکہ ساؤتھ ایشیا کی بات اس لیے میں کر رہا ہوں کیونکہ کراچی کے ڈائنامکس جو ہے نا وہ لنڈن جیسے نہیں ہے, نیو یارک جیسے نہیں ہے, میکسیکو جیسے نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا وینیزویلا جیسا نہیں ہے, ورلڈ جگہوں سے کمپیئر کر رہے ہیں ویسے نہیں ہے. لیکن ہمارے ڈائنامکس, ہمارے کلچر, ہمارے لوگوں کا رہن سہن, ہمارے لوگوں کی باتیں, کھانا پینا, سوچ, سب کچھ میچ کرتی ہے بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان. یہ کافی حد تک میچ کرتا ہے. اور یہ پورا ریجن ہے 1.7 بلین لوگوں کا, ٹھیک ہے. پاکستان پوری دنیا کی 20% آبادی ہو جائے گی تقریباً, ٹھیک ہے, آرام سے, 8 بلین سے لگا لیں تقریباً, شاید اس سے اوپر ہی نکلے گا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ 20% میں سے پوری آبادی ہے, 1.7 بلین لوگ رہتے ہیں اس پورے ریجن میں, اور کراچی سب سے خطرناک شہر ہے. اب بتائیں, اب آپ کمپیئر کریں اس کو ڈھاکہ سے, آپ کمپیئر کر رہے ہیں ورلڈ جگہوں سے, آپ ڈھاکہ سے کمپیئر کریں, بہت کوئی عالی شان شہر نہیں ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. بامبے ایسا نہیں ہے, کمپیئر کریں ذرا, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کہ بامبے میں کیا کیا انہوں نے, بامبے میں سے کرائم کیسے ختم کیا ہے, بامبے میں سے انہوں نے کس طرح سے وہ انڈر ورلڈ کا کلچر ختم کر دیا ہے بھائی, جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے. بہت ساری کیس اسٹڈیز ہمیں مل جائیں گی دنیا کی. ہم نے اپنے پروگرام میں ایک دن ذکر کیا تھا کہ جو حال کراچی کا جو سیوریج سسٹم اور جو کچرے کا ہے, ویسا ہی حال 200 سال پہلے لندن کا تھا. ایک شخص آیا, اس نے سسٹمز کو بنایا, تبدیل کیا, اور اس کے بعد وہ آج تک سسٹم چل رہا ہے. تو ہمارے پاس وہ شخص اور وہ پلاننگ اور وہ ریسورسز کیوں نہیں آ سکتی؟ ساری دنیا وہ کام کر چکی ہے, ہمیں تو صرف ریپلیکیٹ کرنا ہے. ایسا ہی ہے. تو ریپلیکیٹ کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ کرنے والا ہونا چاہیے, ول ہونی چاہیے. جب ول نہیں ہوگی تو بس پھر کچھ نہیں ہوگا. لیکن اللہ سے امید ہے کہ یار کوئی آ جائے اس طرح سے ہو جائے. امید بھی ہے, کوشش بھی تو ہے, ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے. ہم بھی کراچی والے ہیں, کراچی والوں کا اپنا بھی قصور ہے. جب کراچی والا پان کھا کر سڑک پر پان کی پیک پھینکتا ہے تو یہ پولیس والا نہیں آ کے روکے گا, خود اپنے اندر سے بھی آنا چاہیے یار. تو کچھ ایسا بھی خود بھی کر لو نا. سیوک سینس ہو گیا ہمارا, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ سیوک سینس ہمیں سیکھنا ہوگا, ٹھیک ہے. اور کافی ساری چیزیں نا, میں اور یہی کراچی والا جب دبئی جاتا ہے تو یہ نہیں کرتا, تو اس کو پتہ بھی ہے کہ کیا کرنا ہے, کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ہاں, لیکن یہاں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کر لوں گا میں, کیونکہ مجھے پکڑنے والا, پوچھنے والا, دیکھنے والا یہاں تو کوئی ڈنڈا نہیں ہے کسی بھی قسم کا, سب چلتا ہے, یہاں تو شرطا نہیں گھوم رہا بس. تو اسی لیے ہمیں بھی تھوڑا اپنے آپ کو ذرا اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. یا دیٹس ٹرو. لیکن اویس بھائی بڑا اچھا لگا اتنی ساری کنورسیشن کر کے آپ سے. کیا کہتے ہیں آپ؟ مزہ آیا کافی دن کے بعد. بڑی لمبی ہو گئی بھائی, بڑا مزہ آیا. آئی لوڈ اٹ مین. اپنا خیال رکھیے گا. اسلام آباد میں انشاءاللہ لازمی ملاقات ہوگی. بالکل, ڈیفینیٹلی. بریانی کھائیں گے وہاں پر کوشش کریں گے ڈھونڈنے کے پہلے, پھر کھائیں گے. ڈن.